چوتھی بات آپ سن کر کے حیران اور دنگ رہ جائیں گے، ان کا چوتھا عقیدہ جس کو سن کر کے آپ حیران رہیں گے، دنگ رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا واہیات ہے اور کیسی باتیں ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ آخرت میں نجات، آخرت کی نجات کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا اور انہی کی اتباع کرنا آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، رسول ماننا، اور انہی کی پیروی اور انہی کی اتباع کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آخرت کی نجات چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور پیغمبر نبی ہونے کا یقین اور ایمان رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے طریقے کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، تبھی آخرت کی نجات۔ ہم مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخرت کی نجات کسی نبی اور پیغمبر کی تابعداری پر موقوف نہیں ہے۔ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر آخرت کی نجات موقوف ہے۔ آپ کے بعد آنے والا مسلمان، آپ کو نبی اور رسول ماننے والا مسلمان یہ دعویٰ کرے اور اپنا یہ عمل بنائے کہ میں مانتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر ہوں، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن میں شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپناؤں گا اور ان کے طور و طریقوں پر چلوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کروں گا، تو آخرت میں ایسے شخص کو کبھی نجات نہیں مل سکے گی، آخرت کی نجات کا مستحق نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کا بالاتفاق اور بالاجماع یہ عقیدہ ہے، فیصلہ ہے کہ آخرت کی نجات چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و پیغمبر مانو اور تسلیم کرو اور انہی کی اتباع کرو۔ ان کی اتباع کے بغیر کسی اور کی اتباع سے آپ آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری حیات اور میری زندگی میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں یا ان کی حیات اور زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے بھیج دیتے تو دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میری اتباع اور میری پیروی کرنا ضروری ہوتا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے عقیدے کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اب کسی نبی اور پیغمبر کی تابعداری میں نجات نہیں ہے، بلکہ اب حضور علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور پیروی اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت ہی میں آخرت کی نجات ممکن ہے اور موقوف ہے۔ لیکن قادیانیوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں جب تک مرزا غلام احمد کی نبوت پر ایمان نہیں لاؤ گے وہ شخص کافر ابدی جہنم کا مستحق رہے گا، اس سے نہ نکاح جائز ہے، نہ اس مسلمان اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھنا درست ہے۔ کتنی غلط بات اور شرمناک بات ہے۔ ان کی تحریر کیا ہے اس بارے میں؟ ان کی تحریر سنیے۔ وہ کہتے ہیں جو شخص ہمارا مخالف ہے، یعنی مرزائی کا، قادیانی کا، غلام احمد قادیانی کا، جو شخص ہمارا مخالف ہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے۔ صاف مطلب اس کا یہ نکلا کہ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں
جو مرزائیت کو نہیں تسلیم کرتے، قادیانیت کو نہیں تسلیم کرتے، غلام احمد قادیانی کو باطل عقیدے پر قرار دیتے ہیں، وہ گویا کہ سارے لوگ یا تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرک ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے، ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ اور سنیے بکواس، بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے۔ ان کے دشمن کون؟ عام مسلمان جو مرزائیت کو نہیں مانتے، قادیانیت کو نہیں مانتے۔ بلا شبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، یعنی سور ہو گئے بیابانوں کے، اور ان کی عورتیں کتیوں سے بھی آگے بڑھ گئیں۔ جو مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، دیکھیے، وہ مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، اس کو مانا نہیں، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ ان کی باتیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب صاف طور پر یہ نکلا کہ دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان قادیانیوں کے نزدیک کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی، اور خود وہ ٹولہ قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، وہ خود مسلمان ہیں، باقی سارے لوگ جہنمی، مرتد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، جہنمی ہیں، عیسائی ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں عقیدے کے، ان کے باطل عقیدے کے، جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ ایسے عقیدے رکھنے والے لوگ یا ایسے عقیدے رکھنے والی جماعت یا ایسا عقیدہ رکھنے والا فرقہ اور طبقہ، یہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے اور اسلام سے ان کا تعلق کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی جزوی اختلاف نہیں، معمولی اختلاف نہیں، یہ زبردست اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، بنیاد کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کے بعد اور ایسی باتوں کے بعد قادیانیوں کا، مرزائیوں کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے نہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کا تعلق قادیانیوں سے، مرزائیوں سے ہرگز نہیں۔ ہمارا ان کو مسلمان سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑی فحش غلطی ہے کہ ہم ان کو مسلمان سمجھیں، اور ان کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا اور اپنے آپ کو مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ اور ایک طبقہ، ایک جماعت سمجھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی سازش ہے۔ تحفظ دین کا کارواں رواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔